آپ یا میں اس پہ بات کر رہے ہوں تو وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں جنہیں دنیا سیکرٹ سوسائٹیز کہتا ہے، ان کو خود سے بہت سال پہلے سے پتہ ہے کہ کون سی جنگ کب ہونی ہے. وہ جو میں نے ایک ڈاکومنٹ کا ذکر کیا تھا شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ سلطان حمید کو ایک ڈاکومنٹ ملا تھا اس سے 200 سال پہلے کا. یس ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اس میں 3 ورلڈ وارز کا ذکر ہے، اور ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی احادیث میں 6 سال لمبی جنگ کا ایک اشارہ ملتا ہے. اس کے ضمن میں ایک بہت بڑی مستند متواتر اسناد کے ساتھ جو ہے وہ ایک حدیث موجود ہے. ابن ماجہ نے اس کے اوپر کام کیا، ابو داؤد نے کام کیا، بخاری اور مسلم میں بھی اس کو جو ہے وہ ایک جگہ ملی ہوئی ہے اور یہ حدیث موجود ہے. ایگزیکٹلی چونکہ مجھے بخاری اور مسلم کا باب یاد نہیں اس لیے میں اس کو اس طرح کوٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ بہرحال اس میں ہے، یہ صحیحین کی حدیث ہے. تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے دنیا کی بہت بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی شروع نہ کر دیں. ٹیمپلز بنتے دیکھ لی ہیں آپ نے، مندر بنتے ہوئے دیکھ لی ہیں آپ نے. ایک اور ریومر بھی انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے کہ سعودی عرب میں لات اور منت جو آئیڈلس جی ان کی دوبارہ سے ورشپ سٹارٹ ہو رہی ہے. بیٹا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی. یہ ہوگا. خطہ عرب کی تباہی کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک حدیث ہے جس کا ذکر ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے بھی کیا، اور وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے لائق آدمی ہیں، میں تو عام سا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے جس ضمن میں کیا ہے وہ 100% ٹھیک ہے. جو سرور انبیاء نے کہا تھا عمران اور بیت المقدس خرب یسرب، ٹھیک ہے، کہ جب بیت المقدس میں آبادی ہوگی، خوشی ہوگی، مدینہ خراب ہوتا جائے گا. مدینہ میں ویرانی، سنسانی، آباد کاری مدینہ کی ویرانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ لفظ ایسے ہی ہیں. اب عمران کا ترجمہ جو ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے کیا ہے، میں کوٹ ان کوٹ جو انہوں نے کیا ہے، میری ریسرچ نہیں ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے جو کیا ہے اس کا ترجمہ آباد کاری بھی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایکسپینشن بھی ہے، عمارتوں کا بننا بھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا وسیع ہونا بھی ہے. تینوں حوالوں سے اس وقت بیت المقدس میں یہودی آباد کاری بھی ہو رہی ہے. وہاں دنیا کی بڑی ایمبیسیز بھی بن رہی ہیں، وہاں دنیا کے جو ہے وہ بڑی کمپنیز اپنے آفیسز کھولنے جا رہی ہیں. تو جیسے وہ وہاں پہ ترقی کر رہا ہے ویسے مدینہ کے ارد گرد رسالت مآب سرور انبیاء نے کہا ہے کہ منفی طاقتیں دجال اور اس کی فوج مدینہ میں داخل نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدینہ کے آؤٹ سکرٹس جو ہیں وہ ان کے قبضے سے جو ہے وہ باہر رہیں گے. مدینہ کے آؤٹ سکرٹس میں. پھر ایک اور حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب خطہ عرب سبز ہونا شروع ہو جائے تو آنے والے وقت کی تیاری کرو، تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. یہ نشانی ہے بیٹا، اور یہ نشانی ہے آرمگیڈون سے پہلے ہونے والی 6 سال کی جنگ کی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے. یمن سے جب آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھو تو تیاری کرو کہ آگ تمہارے گھروں میں آئے گی. آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر ویران کریں گے. آگ برسانے والا تیر وہ کچھ 2.5 فٹ والا ہے وہ جس کے آگے وہ کپڑا لپیٹ کے آگ لگائی جاتی تھی، یا کچھ اور ہے؟ میزائل؟ یس، بیلسٹک میزائلز. آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے، تمہارے شہروں کے شہروں کو برباد کریں گے. بالکل وہی. یہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہم بطور مسلمان پتہ نہیں کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے.
فلسطین پہ، لبنان پہ جیسے وہ حملے ہو رہے ہیں اور جیسے وہاں آگ میں لوگ زندہ جل رہے ہیں، یہ وہی نشانی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا شام سے نکلنے والے آگ کے شعلے دنیا میں تباہی پھیلائیں گے۔ شام کو آپ نے جلتا ہوا دیکھ لیا۔ دو علاقوں کا نام لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے۔ دو علاقوں کا نام لیا، دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بتائی تھی کہ جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے اور وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پر رگڑ دیں گے۔ ریڈ سی میں آپ نے امریکی بیڑوں کو بھاگتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ وہ یمن کی فوج جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے، جن کے پاس بوٹس نہیں ہیں، جن کے پاس جوتے نہیں ہیں، کون ہے جو ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے؟ کون ہے جو چڑیوں سے باز کو مرواتا ہے؟ کون ہے جو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے؟ کوئی تو ایسی طاقت اس کائنات میں ہے نا جس نے توازن برقرار رکھنا ہے۔ اگر نیگیٹیوٹی اتنی طاقتور ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ اگر منفی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ان کے قبضے میں، تو پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی۔ اللہ جس سے چاہے گا جب چاہے گا اپنا کام لے لے گا، اللہ کی مرضی۔